السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کے اندر پچھلے دنوں ایک خبر بنی، اس کے بعد اس خبر کے اوپر بحث شروع ہوگی اور آج ہم اس کا فالو اپ پروگرام کر رہے ہیں۔ خبر یہ تھی کہ حکومت وقت کی طرف سے ایک سائنٹیفک گیدرنگ کی موجودگی میں خیرپور سے ایک انجینئر نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پانی سے ہائیڈروجن گیس پر مبنی ایک کٹ بنائی ہے جس کے ذریعے وہ گاڑیوں کو عام گاڑیوں کی طرح چلا سکتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے فیول استعمال نہیں ہوتا ایکسیپٹ دا فیول جو پانی سے ہائیڈروجن کی صورت میں بنتا ہے۔ اس کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر بحث مباحثہ شروع ہوا۔ میرے اپنے پروگرام کے اندر ہم نے ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کو دعوت دی تھی جنہوں نے اس کے اوپر اپنے سیریس اور گریو کنسرنز کا اظہار کیا، جس کے جواب میں انجینئر آغا وقار نے کچھ اپنی تعویل اور توجیحات اور اپنا ڈیفنس پیش کیا۔ پھر دوسرے چینلز کے اوپر بحث شروع ہوگی۔ ڈاکٹر اے کیو خان نے ان کے پروجیکٹ کو انڈورس کر دیا، ڈاکٹر سمر مبارک من نے ان کے پروجیکٹ کو انڈورس کر دیا، لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس فیڈ بیک آئی ہے اس کے مطابق جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ موجودہ سائنسی ٹیکنیکی اور لا آف فزکس جو موجودہ پروون لاز ہیں ان کے مطابق وہ وائبل نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں چونکہ اس فورم سے اس ڈیبیٹ کا آغاز ہوا تھا اور ہم نے جو دوسرا نقطہ نظر تھا وہ آپ کے سامنے رکھا، اس کا فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ساری چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ اگر ہمیں نیک نامی اور عزت کمانی ہے تو اس کی بنیاد ہماری بڑی تگڑی ہونی چاہیے، ورنہ اگر دعووں کے ذریعے ہم نے معاملات کو آگے چلانا ہے تو آخر میں جا کر سبکی ہوگی۔ تو فالو اپ پروگرام جو ہے بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی کرے گا۔ ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیوز میں بہت اچھا ایک پینل موجود ہے، وہ تمام لوگ جو اس معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ٹیکنیکی اور سائنٹیفک انداز سے اس کو ایکسپلین بھی کر پائیں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ خلیل احمد ایبو پوٹو صاحب موجود ہیں جو ممبر ہیں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے، وہ باڈی جو اس تمام گیدرنگ کا حصہ تھی جس کی نظر سے یہ پروجیکٹ گزرا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ ان کے برابر میں عدیل غیور صاحب، 1 مہینے کے اندر ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے گا۔ انہوں نے اپنا ڈاکٹرل تھیسس سبمٹ کر دیا ہے، یو کے کی ایک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں فی الحال، اور انرجی کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور پچھلی مرتبہ کی طرح ذوالفقار گورامانی صاحب، بیورو چیف کے ٹی این ٹیلی ویژن اسلام آباد، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پر جو بحث ہوگی وہ سندھی میڈیا کے اندر ریفلیکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو آج کل بحث چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ دوسرا آرگومنٹ کیا ہے، صرف یہ کہیں کہ چونکہ ہمارا بندہ ہے تو اس وجہ سے اس کو پروموٹ کریں۔ ایک حصہ اس بحث کا یہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں ٹیلی فون کے اوپر ناظرین پروفیسر جاوید احمد چٹھا صاحب جوائن کر رہے ہیں جو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انرجی اینڈ انوائرمنٹ اسٹڈیز GI کے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ another very important guest ڈاکٹر محمد آصف جو انرجی ایکسپرٹ ہیں، رائٹر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گلاسکو یونیورسٹی UK میں، اور صاحب کتاب بھی ہیں۔ ان کی کتاب کو ریویو کرنے کا بھی مجھے شرف ہوا تھا جب یہ پاکستان میں تشریف لائے تھے۔ محمد یونس جو نوبل لوریٹ ہیں بنگلہ دیشی، انہوں نے اس کو فارورڈ لکھا ہے پاکستان کے انرجی کرائسس کے اوپر۔ تو یہ پینل ہمارے پاس ایکسپرٹس کا موجود ہے۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو پروفیسر جاوید احمد چٹھا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب یہ میٹنگز کال ہوئیں جس کے اندر یہ پروجیکٹ ویٹ ہوا تو وہاں پر کیا 100% انڈورسمنٹ تھی کہ سائنٹیفکلی پروون بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اس سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے؟ گو ہیڈ جی۔ میں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی، اس میں 3 منسٹرز تھے اور یہ آغا بھائی بھی تشریف لائے تھے اور کچھ سائنٹیفک آرگنائزیشنز کے لوگ تھے۔ تو مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے وہاں پر کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ بھئی دس از اگینسٹ دا فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس دیٹ انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ اینڈ انرجی کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ۔ اس میں طلعت بھائی بات یہ ہے کہ یہ 100 واٹ جو ہے نا، 100 واٹس لیٹ اس سے کہ یو آر گیونگ ٹو دا فیول سیل۔ فیول سیل یہ جو ہے الیکٹرولیسس پروسیس جو ہے اس کی ایفیشنسی 60 to 80%، میکسیمم آپ 80% لگا لیں۔ اب آپ یہ ہے کہ بیٹری سے 100 واٹس جو ہیں الیکٹریسٹی آپ اس کو دے رہے ہیں، اور وہاں سے جو ہائیڈروجن جنریٹ ہو رہی ہے اس کی جتنے گرام وہ بنتی ہے اس کی کیلوریفک ویلیو سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو وہ ٹوٹل انرجی کانٹینٹ ہے اس ہائیڈروجن کا۔ ٹھیک، اس ٹوٹل انرجی کانٹینٹ کو آپ ڈیوائڈ کریں 100 واٹ سے، لیٹ اس سے، ٹھیک، تو یہ یعنی 80% میکسیمم ہوتی ہے۔ اب 80 واٹس جو ہیں یہ جو پاور اس سے جنریٹ ہوئی، اس کو آپ نے دیا انجن کو، کلو جاؤلز پر سیکنڈ کو،
80 joules per second, it is going to into the engine. اب انجن جو ہے اس کی ایفیشنسی 40%, 30 to 40% کے درمیان ہوتی ہے. چلیں ہم نے آغا صاحب کو یہ کہا کہ آپ 50% اس کی ایفیشنسی ہو گئی. اب یہ آگے 40 واٹس جو ہیں وہ انجن کی پاور میں کنورٹ ہو رہے ہیں. اب انجن کی پاور یعنی آپ نے 100 واٹس دیے تھے اور 40 واٹس جو ہیں وہ آپ کو ناٹ شیل جو ہے وہ مل رہے ہیں. اب ان 40 واٹس سے آپ 100 واٹس جو ہیں وہ کریٹ کریں, آپ آئیڈلنگ پہ انجن کو لگا دیں, ٹھیک ہے, تو یہ 40 واٹس جو ہیں اس سے آپ 100 واٹس جو ہیں وہ جنریٹ کر رہے ہیں. اور اس سے 40 واٹس از ان پٹ اور اس کا جو بیٹری ہے اس کا 100 واٹس جو ہے دیٹ از آؤٹ پٹ اینڈ اٹ از گیٹنگ اف اٹ از آئیڈلنگ 40 واٹس ان. تو 60 واٹس جو ہیں وہ کہاں سے آئے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹیکنیکل آپ نے سارا اس کو اوورال بتا دیا. جو کنکلوژن تھا آپ کا, جو آپ کا کنکلوژن تھا وہ کیا تھا؟ This is not possible and we shouldn't, you know, American Patent Association does not look into an application, does not accept that application if it violates first law of thermodynamics or second law of thermodynamics. ٹھیک, آپ جتنا مرضی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی بیچاروں نے بہت دھوکے کھائے ہیں اس میں, and people minted lot of money from the industrialists. And finally آپ نے کہا کہ یہ وائبل نہیں ہے. ہاں بالکل, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن وہاں جو تھے دوسرے حضرات منسٹرز وغیرہ یہ وہ انہوں نے کہا کہ چلو اس کا ڈیمو لینا چاہیے, دیکھنا تو چاہیے کہ یہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ اس سے براؤن گیس HHO جو ہے اس کو جنریٹ کر کے اسٹور کر کے آپ گاڑی رن کر لیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, تو دیٹس سم تھنگ ایلس. لیکن اس پروسیس کی جو ایفیشنسی ہے وہ 80% ہے اور اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ دیکھیں نا آپ 100 واٹس دے رہے ہیں اور 40 واٹس آپ کو مل رہے ہیں انجن سے. تو یہ پاسبل ہے. اچھا ادھر یہ بھی آپ رک جائیں ذرا, لیٹ می برنگ ان, ہمارے پاس ابھی پوٹو صاحب موجود ہے. ذرا یہ بتائیے گا, آپ سائنس فاؤنڈیشن, کل آپ کے چیئرمین نے جو اخبار میں نے خبر پڑھی, ہو سکتا ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہو, اس کو انڈورس کیا آپ کی فاؤنڈیشن؟ میرے خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے چینج کر کے پیش کیا ہے, لیکن چیئرمین صاحب نے اوور آل جنرل ایک بات کی تھی, لیکن اس نے یہ جو ان لوگوں نے جس طرح کہا ہے اس طرح نہیں کہا. چلے ان لوگوں کو تو اللہ پوچھے گا نا جی. آپ بتائیں چیئرمین صاحب نے کیا کہا؟ انڈورسمنٹ نہیں دی انہوں نے؟ چونکہ میں اس میں تھا نہیں. ٹھیک ہے, لہذا آپ نہیں بتا سکتے. میں میٹنگز میں آپ تھے, پہلے والی میٹنگ جو ذرا اس پہ آبزرویشن جو ابھی بتایا گیا چٹھا صاحب. اس وقت بھی آنیسٹلی اسپیکنگ, بینگ اے سائنٹسٹ, یہ میرا پرسنل بھی ہے اور جو مجھے ایکسپوئر ہے اس حوالے سے بھی, کہ دنیا میں اگر ہم سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور اس کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ PhD, MPhil, MSc نہیں تھے. ٹھیک, وہ اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے, لیکن انہوں نے ایجادات کی اور وہ کافی چیزوں کے موجد بنے. ٹھیک, ایک تو یہ چیز. دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ساری جو بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں ایجاد, اس میں پہلے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں, اس کے بعد تھیوریز بنی ہیں. ٹھیک, تو اس کا مقصد ہے کہ یہ بندہ جو ایک کلیم کر رہا ہے, جو اس نے 1-2 مجھے موقع ملا ہے اس کی ڈیمانسٹریشن دیکھنے کا, مثال کے طور پہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے ہی سامنے اس نے گاڑی چلائی تو 100 میٹر چلی. اس کے بعد وہ اسپورٹس کامپلیکس میں سارے لوگ بھی تھے, میڈیا بھی تھا, تو ادھر تو کافی مطلب نا 2-4 بندوں نے دیر تک چلاتے رہے. لیکن چلانا تو کمال نہیں ہے نا جی. اگر ابھی اب مجھے سمپل از دیٹ کہ جو میں بینگ اے سائنٹسٹ دیکھتا ہوں اور بیک گراؤنڈ جب ملاتا ہوں میں ایجادات کے حوالے سے, تو ایک بندے نے ایک چیز کلیم کی ہے اور وہ بظاہر ڈیمو دیا ہے, وہ چل رہا ہے اور اس کو وہ چلانے میں کامیاب ہو گیا ہے. تو میرا جو بینگ اے پاکستانی مطلب میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس چیز کو ہمیں انکریج اس حوالے سے کرنا چاہیے, پروف کرنا چاہیے, پہلے انکریج کرنا چاہیے. اس میں ابھی آتے ہیں اس چیز پہ نا, اس کو پہلے تو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ کوئی ڈسکریج نہ ہو جائے. کوئی بھی پاکستانی اگر وہ پاکستان کے لیے نہیں, یہ دیکھیں آپ کے سوالات جو ہے نا, ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سائنٹیفکلی چونکہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ کسی اس کی نہیں, یہ سائنسی ایجادات کی کر رہا ہوں. ٹھیک,
تو آپ نے اپنی طرف سے اس کو ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا ہے، لیکن پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے حوالے سے چونکہ ہمارا ڈومین ایک محدود ڈومین ہے جس میں ہم ریسرچ کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں اور سائنس کی پاپولرائزیشن کے، چلیں اسی اینگل سے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ پروجیکٹ فنڈنگ کے لیے آئے جی تو آپ اس کی پرکھ، آپ اس کو فنڈنگ دے دیں گے؟ دیکھیں ہمارا ایک پروسیجر ہے، ہم ایسے نہیں دیتے کسی کو بھی فنڈنگ، ہمارا ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے۔ وہ کیا پروسیجر؟ وہ پروسیجر ہے، ہمارے پاس کوئی ریسرچ کے لیے پروجیکٹ آتا ہے تو ہم وہ پہلے ہماری انٹرنل ریویو میٹنگز میں نا اس کو ہم فائنلائز کرتے ہیں، پھر ہم ریویورز کو بھیجتے ہیں، اور ریویورز کے بعد جب وہ آتا ہے تو ہماری ان ہاؤس ٹیکنیکل کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی ہیں، بڑا اس کو چھان کے نا ہم فائنل کر کے کسی کو پروجیکٹ دیتے ہیں۔ انکریج نہیں کرتے اس سے پہلے؟ اس کو انکریج ضرور کرتے ہیں، اس حوالے سے نہیں، جس حوالے سے نہیں، دیکھیں اس حوالے سے کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے تو ہمیں وہ بڑی سوچ سمجھ کر کے، اگر یہ پروجیکٹ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی اسی پروسیس کے ذریعے پرکھ کرتے؟ ابھی میں اس پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ جو میرا مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے اور اس کو ٹیکنیکلی ریویو بھی کرنا چاہیے، اس کو ٹیکنیکلی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھنا بھی چاہیے، تو اس میں کیا کیا اگر وہ فیزیبل ہے تو اس میں کیا کیا کوتاہیاں ہیں۔ اچھا چل ٹھیک ہے، لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، ہمارے پاس 3 مہمان اور بیٹھے جن کی انپٹ بڑی ضروری ہے، اور ہم یہ سوال بڑے سادے سے رکھ رہے ہیں ناظرین، اور کنٹیکسچولائز کر رہے ہیں، سیاق و سباق واضح کر رہے ہیں، سائنٹیفک اسیسمنٹس کر رہے ہیں ان لوگوں سے جن کو اس موضوع کا پتہ ہے، اور اس کے بعد میڈیا کے اینگل سے بھی ہم نے گرمانی صاحب سے ڈیبیٹ کریں۔ اسٹے ٹیونڈ۔